آج 23 رجب اتوار کا دن ہے اور یہ دولت والا اتوار ہے۔ وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، بڑا ہی قسمت والا ہوگا، بڑا ہی مقدر والا ہوگا جو یہ 3 لفظ صرف اور صرف 23 بار پڑھ لے گا 23 رجب المرجب کی نسبت سے۔ اور جس شخص نے آج یہ 3 لفظ 23 بار پڑھ لیے، یقین کرے پورا سال اس بندے کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے رہیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے میرے پاس رزق آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ 3 لفظ ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ اس کی تعداد کو مکمل کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، بڑا ہی آسان ہے اور یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملتا۔ دیکھیں دن تو بدلتے رہتے ہیں، ایک اتوار کے بعد پھر اتوار کا دن آ جائے گا، لیکن یہ اتوار جو گزر گیا، یہ دن جو گزر گیا پھر بعد میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں آج امام جعفر صادق کے کنڈے ختم بھی آج بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل بھی رکھتے ہیں، محفل بھی کی جاتی ہے اور یہ دن بڑا ہی برکت والا دن ہے، بڑی ہی فضیلت والا دن ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ بندہ خوش نصیب ہوگا، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، بڑا ہی مراد والا ہوگا جو یہ 3 لفظ آج 23 رجب المرجب کے دن پڑھ لے گا۔ اب ان 3 لفظ کی ترتیب کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بلند مرتبہ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، کوئی کسی جگہ حکمرانی چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں مال و دولت آپ کے گھر میں اس طرح آئے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، تو پھر جلدی کریں، دیر نہ کریں، یہ ویڈیو مکمل ہوتے ہی آپ جلدی سے یہ 3 الفاظ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ 3 لفظ صرف 23 بار پڑھنے ہیں، تعداد پوری پڑھنی ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں جیسے ہم کوئی تالا کھولتے ہیں تو چابی لگاتے ہیں، چابی کا اگر کوئی حصہ کم یا زیادہ ہو جائے تو پھر وہ تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح اگر آج آپ لوگ اپنے مقدر کو کھلوانا چاہتے ہیں، رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، غیبی مدد چاہتے ہیں، پھر یہ لفظ پڑھیں جو یہ لفظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پھر ان کی ترتیب بھی اس طرح رکھنی ہے کہ اگر کسی جگہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بس اس کا تصور رکھنا ہے، عزت اور وقار میں اتنا اضافہ ہوگا، اہل خانہ میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی اور آپ کو گھر کی سرداری بھی ملے گی، علاقے کی سرداری بھی مل جائے گی۔ جس بندے کی جتنی خلوص کے ساتھ وہ پڑھتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو عروج ملتا ہے۔ اگر عمر بھر کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، تنگ دستی سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، تو کبھی دولت ختم نہ ہو اور آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ بے عزتی نہ کرے، ہر بندہ آپ کی عزت کرے، تو پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ طریقہ کار جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق ہی کریے گا، کیونکہ اگر یہ دن گزر گیا پھر 1 سال پورا آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر ہی یہ دن آپ کو نصیب ہوگا۔ تو لہٰذا آج کے دن آپ لوگوں نے ضرور بضرور 23 رجب اتوار کا دن ہے، آپ نے ضرور اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ دوستوں اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جنہوں کے نام میں نے محفل میں انہوں نے لکھوائے تھے ان کے نام شامل کر دیے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کمنٹ کا جواب نہیں دیتے، دیر سے جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں جو کمنٹ آتے ہیں محفل کے لیے ان کا جواب میں یوں نہیں دیتا، کیونکہ ان کو کمنٹ جو کھلتے ہیں وہ جمعے کے دن ہی کھلتے ہیں، تاکہ محفل کے دن جب ان کے نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں تبھی ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو رپلائی نہیں دیتا، کیونکہ اگر رپلائی دوں گا تو کمنٹ میرے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ کس کی کا اگر جواب دے دو تو کمنٹ پھر میرے پاس شو نہیں ہوتے، ہمارے ڈیش بورڈ سے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے ان کو جواب نہیں دیا جاتا۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو وظیفے کے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ پوری بات میں ان کو وظیفے میں بتا چکا ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ان کو جواب دے دیتا ہوں، تو اس وجہ سے ان میرے بہن بھائیوں کو جواب نہیں دے پاتا، تو لہٰذا کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، ایک بات آپ کو بتانا مقصود ہے کہ یہ وجہ ہوتی ہے جو ہم نے آپ کے کمنٹ جمعے کے دن جواب دیتے ہیں۔ تو لہٰذا محفل میں اگر آپ لوگ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، بڑی نورانی روحانی محفل ہوتی ہے، اگر اس میں آپ لوگ نام لکھوانا چاہتے ہیں درود پاک کی محفل کا، تو صرف ایک تسبیح کوئی سے بھی درود کی پڑھ کے اپنا نام، اپنی والدین کا نام یا جس کے لیے آپ کو دعا کرانی ہے، جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے آپ نام لکھ کے مجھے کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ان کا نام لازمی شامل کیا جائے گا
اور یہ جو محفل ہوتی ہے یہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے کی جاتی ہے اور بڑی ہی نورانی روحانی محفل ہوتی ہے، اور یہ محفل ایسی مقدس محفل ہوتی ہے کہ یقین کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ قبول ہی قبول یوں ہے، کیونکہ درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں بندہ کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دنیا بھر سے اپنے ملک کا بھی نام لکھ کے وہ بھیجتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بہنیں بھائی ہیں جو پاکستان سے ہوتے ہیں، وہ اپنا ملک کا نام تک لکھ کے بھیجتے ہیں، جو انڈیا میں ہوتے ہیں وہ انڈیا کا نام لکھ کے بھیجتے ہیں، یا پھر جو کوئی مسقط عمان کہیں سے بھی ہوتے ہیں وہ اپنا نام لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اپنا نام شامل کروانا تو ضرور بضرور آپ لوگ اپنا نام شامل کروائیں، لیکن درود پاک پڑھ کر ہی آپ لوگ نام شامل کروائیے گا، کیونکہ درود پاک کی جو محفل ہوتی ہے یہ بڑی رحمت اور بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ وظیفہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں، اول اور آخر آپ نے اس میں درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو بڑا درود ہے، اور ہر بندہ اس درود کو نماز کے اندر بھی پڑھتا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس وظیفے میں بھی اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ اسی مہینے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایک دعا ہے، یہ ایک سلام ہے جو حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی امت کے لیے بھیجا، اور حضور نے اس کے جواب میں اللہم بارک اللہ کہا۔ اس لیے یہ درود پاک ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ درود بھی ہے۔ آپ نے یہ اول اور آخر پڑھنا ہے، اور یہ 3 لفظ پھر آپ لوگوں نے پڑھ کے دیکھ لینے ہیں۔ پھر آپ کی زندگی میں رونق کیسے آتی ہے، آپ کی زندگی میں بہار کیسے آتی ہے، آپ دیکھیے گا۔ آپ کے گھر میں مال و دولت کیسے اترتی ہے، اور جو لوگ تنگ دست ہیں، وہ پریشان حال ہیں، جو ہر وقت کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج یہ لفظ ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بڑی قسمت والا وہ شخص ہوگا جو آج یہ عمل کرے گا۔ اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں کی بھی اگر ضرورت ہوگی تو غیب سے انتظام ہو جائے گا، اس لیے کہ آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اور آج کے دن جو شخص یہ کرتا ہے دیکھیں پھر آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل آپ کو کتنا فائدہ دے رہا ہے۔ اس عمل کے ساتھ کئی لوگوں کے واقعات جڑے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ ایک شخص وہ تھا جو بہت زیادہ مقروض تھا، جس کا قرضہ نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے جب یہ عمل کیا تو الحمدللہ سارا قرض اتر گیا۔ بس آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اول آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اب درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک بندہ تھا، ایک انسان تھا جس کے اوپر 3000 دینار کا قرضہ چڑھ گیا تھا، اور اس نے کہا قرضہ کیسے اترے گا، آپ کو اس عمل کے اندر پتہ چل جائے گا، اور یہ عمل کی ترتیب کیا ہے وہ بھی آپ کو اس واقعے سے ہی پتہ چل جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو بالکل اسکپ کیے بغیر آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، پھر آپ دیکھیے گا کس طریقے سے آپ کے مقدر بدلیں گے، کس طریقے سے آپ کے تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ اس کے پیچھے آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ جو قرض دار پڑا ہوا تھا، وہ اس کو ٹارچر کر رہا تھا، وہ اس کے اندر اللہ پاک نے پھر کیسی مدد بھیجی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے قرضہ دیا ہوا تھا تو وہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ ناانصافی کری، نہیں، اس کا جو قرض تھا وہ ادا بھی ہو گیا، اور صرف درود پاک کی برکت سے یہ معاملہ سارا پیش آیا۔ تو لہٰذا میں آپ کو پورا واقعہ یہ بتاتا ہوں کہ قرض کس طریقے سے اتر گیا۔ آپ کتنے ہی یعنی کہ وظیفے پڑھ لیں، اور لیکن اگر آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں پڑھیں گے تو وظیفے میں وہ کامیابی نہیں ہوگی جو کامیابی درود پاک پڑھنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ ذرا اس کو سمجھ لیں، طریقہ کار بھی اس کے اندر ہی موجود ہیں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا ان لفظ کے اندر طاقت کتنی ہے، ان لفظ کے اندر قوت کتنی ہے۔ یہ لفظ آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اس بات کا اندازہ ابھی آپ کو ہوگا جب یہ واقعہ سنیں گے، اور اس کے اندر جیسے جیسے
یہ عمل بتایا جائے اس ترتیب کے مطابق کریں گے۔ صرف چند منٹ کا عمل، صرف 3 سے 4 منٹ کا عمل ہے۔ بس آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے، آپ کی زندگی سے غموں کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو اقتدار بھی ملے گا۔ یہ ایسی دولت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی عزت آپ لوگوں کو ملے گی کہ یقین کریں ہر بندہ آپ لوگوں کو ہی تکے گا اور تمنا کرے گا کہ جس طریقے کی آپ کی قسمت ہے اس طریقے سے ہی اس کی بھی ہو جائے۔ امن اور سلامتی والی، سکونتی والی آپ کو انشاءاللہ العزیز زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس قدر نوازے گا کہ لوگ آپ کی مثالیں قائم کریں گے، اپنے خاندان میں آپ کی مثالیں دیں گے کہ فلاں بندہ تھا، فلاں دوست تھا، اللہ پاک نے اس کو اس طریقے سے نوازا اور اس کے مقدر بدل دیے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ مقدر بدلنے والا دن ہے، مقدر بدلنے والا مہینہ ہے، تو لہٰذا بھی واقعہ معراج بھی پیش آنے والا ہے، اور واقعہ معراج جو ہوا تھا اس کے متعلق بھی وظیفہ آپ کو انشاءاللہ آگے کچھ دنوں بعد میں اپلوڈ کر دوں گا، تو وہ بھی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے اور کرنا بھی ہے۔ تو آج کے دن کا ذرا وظیفہ جو ہے اس کو ملاحظہ کریں کہ کس طریقے سے آپ لوگ آج کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے۔ دوستوں، اگر یہ دن ایک بار گزر گیا تو پھر نہیں آئے گا۔ دوستوں، یہ دن پھر بار بار نہیں ملتا، یہ دن ہاتھ سے چلا گیا، یہ موقع چلا گیا تو پھر دیکھیے گا کہ آپ لوگ کس قدر پچھتائیں گے، سوائے اندوروں کو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے آج اللہ پاک نے موقع دیا ہے، آج جلدی سے ارادہ کر لیں، آج نیت کر لیں کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ ابھی نیت کر لیں میرے ساتھ ساتھ، اور میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ عمل کریں، پھر دیکھیں بہاریں کیسے آتی ہیں۔ تو ہم کس طریقے سے اس وظیفے کو کریں گے، اور اس دن کا انتظار میں خود ہوتا ہوں کہ کاش وہ گھڑیاں پھر نصیب ہو جائیں۔ جب آج یہ عمل کریں گے تو پھر آپ کی آرزو ہوگی کہ آپ کی التجا ہوگی، اور آپ لوگ تصور میں کریں گے کہ یہ میں دن بار بار کر لوں، اس وظیفے کو بار بار کر لوں۔ بے شک یہ وظیفہ آپ لوگ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کا وہ مجرب اور باکمال دن ہے کہ آج کے دن اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کی زیادہ آپ کو فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، کوئی سا بھی 11 بار پڑھ لیں، اول آخر کوئی سا بھی 11 بار پڑھ لیں، اور درمیان کے اندر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مقیتو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک لفظ پڑھنا ہے، یا مقیتو کو صرف اور صرف آپ لوگ 23 بار پڑھیں گے، 23 رجب کی مناسبت سے صرف 23 بار آپ لوگوں نے یا مقیتو یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرا لفظ کون سا پڑھنا ہے، تو بھی ذرا ملاحظہ کر لیں گے دوسرا لفظ آپ لوگوں نے کون سا پڑھنا ہے۔ اور دوستوں، جس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا تھا اس نے کس طریقے سے اپنی پریشانی کو حل کرا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے مدد کا انتظام فرمایا، وہ مدد آپ کے لیے بھی آ سکتی ہے اگر آپ لوگ اسی طریقے سے عمل کریں، اسی طریقے سے وظیفہ کریں۔ کیونکہ بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس کو پڑھ لیں تو بعد سے ہمیں ممتاز کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قدر رزق سے نوازتے ہیں، روزی روزگار سے نوازتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو نسلیں ہیں وہ ہمارے لیے دعا کر کے جاتی ہیں کہ ہمارے جد نے ہمیں اتنا نواز دیا، اتنا سیراب کر دیا کہ اب ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پھر اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو لفظ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ الصمد آپ لوگ کتنی بار پڑھیں گے، یہ کوانٹٹی کا خاص آپ لوگوں کو خیال کرنا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہی ہوتا ہے کہ وہ کوانٹٹی اپنی طرف سے کم زیادہ کر دیتے ہیں۔ جب وہ کم زیادہ کوانٹٹی کر دیتے ہیں تو پھر ان کو خود ہی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جب وہ لوگ کوانٹٹی آگے پیچھے کر دیں گے تو ان کا دھیان ہی ہٹ جائے گا، اور دھیان ہٹتا ہی جب آپ کی کوانٹٹی آگے پیچھے ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو گن کے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ الصمد کو۔ صرف اور صرف آپ لوگ 17 بار پڑھیں گے اللہ الصمد۔ جب آپ لوگ 17 مرتبہ پڑھ لیں اللہ الصمد کو، اب اس کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرا لفظ کون سا پڑھنا ہے،
یہ تیسرے نمبر پہ اب آپ لوگوں نے کون سا عمل کون سا وظیفہ کرنا ہے اس کو ذرا ملاحظہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو جب تک کہ پورا وظیفہ پوری ترتیب کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ خود بتائیں گے کس طریقے سے آپ لوگ اپنے لیے آسانیاں کروائیں گے۔ اور درود پاک تو بہت ضروری ہے جو آپ نے اس عمل میں اول اور آخر پڑھنا ہے۔ تو دوستوں وظیفہ بڑا ہی آسان سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی وقت نہیں لگنا، آپ کے پاس مشکل 1 یا 2 منٹ لگیں گے، اتنے ہی وقت میں آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور اس عمل کے مکمل ہوتے ہی اللہ پاک آپ کو اس قدر اقتدار سے نوازے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے، سارا سال اس کی برکتیں فضیلتیں آپ کے ارد گرد ہی رہیں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ فضیلتیں آپ سے دور ہو گئیں۔ اور اگر آپ لوگ محفل میں بھی نام لکھوانا چاہتے ہیں تو یقین کریں آپ لوگوں کی جو پھر مقدر بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ تو دوستوں تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ ملاحظہ کریں، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ لوگ یہ والا اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام اس کو پڑھنا شروع کر دیے گا۔ اس کو کتنی تعداد میں کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، ہرگز بھی کوئی اپنی طرف سے تعریف نہیں کریے گا، جو میں آپ کو بتاؤں آپ نے وہی پڑھنا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ بس ویڈیو اسکپ کر کے صرف وظیفے پہ لے کر آتے ہیں، وظیفے کو دیکھتے ہیں کہ یہ وظیفہ بتایا ہے بس، اب وہ پھر خود کمنٹ کے اندر آ کے ہمیں نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا، آپ جھوٹے ہو۔ آپ خود بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت اگر کسی کو بتائے تو وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ قرآن پاک تو آپ کے لیے یقین کرے شفا ہی شفا ہے، اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ میں کوئی دعوے تو بڑے بڑے نہیں کر رہا کہ رات میں مل جائیں گے صبح مل جائیں گے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا، جتنی آپ کی توجہ ہوگی، رب ذوالجلال آپ کو اتنا ہی نوازے گا، آپ کو اتنا ہی زیادہ آپ کو نوازا جائے گا، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی نوازے گا، اتنا ہی آپ کو رنگ لگائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو دھیان سے کر لینا ہے، اور آپ نے بار بار دن بھر میں 4 5 8 10 جتنی بار آپ دہرانا چاہتے ہیں دہرا لیں، چلتے پھرتے دہرا لیں، لیکن 1 یا 2 بار آپ نے اس وظیفے کو بیٹھ کر آرام سے تحمل اور ادب کے ساتھ کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ 1 2 بار بیٹھ کے آرام سے ادب سے تحمل سے کر لیں گے تو یقین کریں یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا، یہ زیادہ فائدہ مند آپ لوگوں کے لیے ہوگا دوستوں بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ بعض وظیفے کرنے میں ہم سے غلطی لگ جاتی ہے، ہم سے کوئی کلمات غلط ادا ہو جاتے ہیں یا کم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اس کو 4 5 6 مرتبہ پڑھ لیں تو ایک بھی اگر کامیاب ہو گیا تو ہماری مقدروں کی معراج ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو میں بارہا کہتا ہوں کہ جو دنوں کے وظیفے ہوتے ہیں ایک بار کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو ایک ہی بار میں 8 10 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے اس کو ذرا ملاحظہ کریں، کتنی کوانٹٹی میں کتنی بار آپ لوگ پڑھیں گے اور کس طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو فضائل ہے وہ بڑے باکمال ہیں، ایسے بڑے بڑے اس کے فضائل اور یعنی کہ برکات ہیں کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اور اس وظیفے کو آپ لوگ جب بھی کرنا شروع کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے غیب سے ہی انتظامات شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے ہی نوازنا شروع کر دے گا، اتنا نوازے گا کہ یقین کریں آپ کی جو 23 24 نسلیں ہیں ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق اتنی مال و دولت عطا کریں گے کہ آپ لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی انگلیوں کو دانتوں میں لے کے دیکھیں گے کہ کیا ہو گیا اس کو، ایک دم سے اس قدر کون سا اس کے پاس الادین کا چراغ آ گیا کہ اس نے رگڑا اور اس کے سارے مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اس عمل کو ضرور کر لینا ہے، اور آپ لوگوں نے 23 رجب اتوار کے دن تو بالکل خصوصاً اس کا اہتمام کرنا ہے اور آپ نے پڑھنے بیٹھنا ہے۔ ایسا نہیں کریے گا کہ آپ لوگ اس دن نہ پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ 3 لفظ یہ پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگ دیکھیں صرف اور صرف 3 بار کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک بار سورۃ الکوثر اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، اور جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کو ایک بار پڑھ لیں پھر آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے۔ جو آپ نے اول پڑھا تھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے، آپ کا وظیفہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور دعا کرنا شروع کر دیں۔ دعا آپ لوگ بہترین انداز میں ہی کریے گا جو کرنے کا طریقہ کار ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، وظیفہ صحیح پڑھتے ہیں لیکن دعا صحیح نہیں مانگتے۔
جب ان کو مانگنا ہی صحیح نہیں آئے گا تو پھر کس طریقے سے ان کے لیے آسانیاں ہوں گی؟ حالانکہ اللہ پاک بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو لہٰذا کیوں نہ جب اللہ پاک خود فرما رہے تو ہمیں مانگ لینا چاہیے اور اللہ پاک سے ہی بے شمار سوالات کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ پاک سوالات کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اگر چینل پر نئے سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔